محترم حضرات، آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کی نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے دو تین اشعار میں بھی نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی پیش کر رہا ہوں۔ نعت تو بڑی لمبی ہے یہ، اور اس سے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، بس دو تین شعر سماعت کر لیں۔ جو ہو چکا تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ عمر نے تر سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، عمر نے تر سے
ایسا ہے کہ اگر پورا پڑھتے رہیں تو لطف بھی آتا ہے، پڑھنے میں مزہ آئے گا، سننے میں مزہ آئے گا۔ ایک دو شعر اور سماعت کر لیں، جس شعر کو خاص کیا آج کے موضوع کے لیے اس شعر کو سماعت کر لیں حضرات۔ اس سے پہلے ایک شعر، تیری عطا سے خدایا حضور جان جنا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے، جنا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے، حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں، حسن حسین کے نانا حضور جان۔ میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سیدنا مولانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چٹائیاں بچھا دی ہیں آپ کو، بہت سی تکلیف ہو رہی ہے، چٹائیاں اگر بچھا لیجیے، چٹائیاں اگر بچھا دیا جائے آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، محرم الحرام کے مجلس کی یہ 5ویں شب ہے، اور آج ہم اور آپ اس پاک ہستی کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، دنیا جنہیں طیبہ، طاہرہ، عابدہ، ساجدہ، راکعہ، منیرہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول بدن۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن اور حسین اور حسن پھول۔ حضرات محترم، اس پاک ہستی کا ہم اور آپ یہاں پر ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ابھی میں نے شعر پڑھا، شاعر نے کہا کہ میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا مقام، مرتبہ، فضیلت، اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ۔
میں کچھ باتیں آج آپ کے گوش گزار کروں گا، ہم اور آپ صرف انہی باتوں سے اندازہ لگائیں گے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ایک بات سن لیں، حدیث سن لیں سرکار کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ جو یہاں پر حاضر آئے ہیں، محبت فاطمہ زہرا میں جو ہم یہاں پر آئے ہیں، تو یہ خوشخبری، یہ پیغام ہم سن لیں تاکہ اس پیغام کو سننے کے بعد ہمارا دل مچل جائے اور ہم یہ سوچیں کہ ہم جو یہاں پر آئے ہیں تو خالی ہاتھ جانے والے نہیں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ میری بیٹی فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے نجات یافتہ، نجات پانے والی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کا نام میں نے فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جہنم سے آزاد ہے، جہنم کی آگ میری بیٹی فاطمہ پر حرام ہے، اور جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے وہ بھی جو ہے جہنم سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک میں نے اس لیے سنایا سب سے پہلے تاکہ یقین ہو جائے، یقین کامل آ جائے کہ ہم یہاں پر جو آئے ہیں نا تو خالی ہاتھ جانے والے نہیں ہیں، بلکہ فاطمہ زہرا کی محفل میں آئے ہیں فاطمہ زہرا کی محفل میں، اور مژدہ سرکار سنا رہے ہیں سبحان اللہ کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ تو آزاد ہے ہی جہنم سے، وہ تو آزاد ہے ہی جہنم سے، جہنم کے آگ پر حرام ہے ہی، لیکن جو ان سے پیار کرے، جو ان سے محبت کرے، ان پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ آج ہم یہاں پر آئے ہیں فاطمہ زہرا کی محبت میں آئے ہیں، فاطمہ زہرا سے پیار کرنے کی بنا پر آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ سرکار کی بیٹی، سرکار کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی محفل میں جائیں گے، فاطمہ ہم سے راضی ہو جائیں گے تو رسول راضی ہو جائیں گے، اور رسول راضی ہو جائیں گے تو خدا راضی ہو جائے گا۔ اور یہ بات صرف میں اپنی زبان سے یا آپ کی سوچ میری سوچ، آپ کی فیلنگ میری فیلنگ کے بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ میری بیٹی فاطمہ سے میں پیار کرتا ہوں۔ کتنا پیار کرتے سرکار؟ سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی، اور جس نے مجھ سے عداوت کی اس نے اللہ سے عداوت کی۔ جس نے فاطمہ سے محبت کی مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ یہاں آنا ہمارا خالی جائے گا؟ کوئی اور کہہ دے، کسی اور کا قول ہو تو دماغ ذرا شش و پنج میں رہے، کشمکش میں رہے کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن فرمانے والے آقا ہے سبحان اللہ، فرما وہ رہے ہیں، بیان وہ کر رہے ہیں کہ جن کے تعلق سے فرمایا گیا کہ کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر اپنی کرسی بچھائے گا اور کہے گا میرے محبوب آج اس کرسی پر آپ نزول اجلال فرمائے سبحان اللہ۔ وہ نبی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ جن کے لیے ساری کائنات کی تخلیق ہوئی، آدم جن کے لیے آئے، موسیٰ جن کے لیے آئے، عیسیٰ جن کے لیے آئے، سارے انبیاء جن کے لیے آئے، آپ اور ہم جن کے صدقے میں آئے، وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی ٹھکانہ جنت ہے سبحان اللہ۔ تو آپ یہاں جو آئیں اطمینان رکھیں، جلدی بازی نہ کریں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں تقریر جلدی ختم، اتنی لیٹ کیوں ہو رہی ہے، جلدی کیوں ہو رہی ہے، ایسی کیوں ہو رہی ہے، ویسی کیوں ہو رہی ہے، کتاب سے کیوں نہیں ہو رہی ہے، دیکھے کیوں نہیں ہو رہی ہے، تیز کیوں ہو رہی ہے، کم کیوں ہو رہی ہے۔ ان تمام شش و پنج کو باتوں کو بالائے طاق رکھیں۔ آپ یہاں آئے ہیں محبت اہل بیت میں، آپ نے اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کیا، صرف بیٹھے رہے تو بھی قبول ہے سبحان اللہ، کچھ نہیں کیا تو بھی بیٹھے رہے
تو بھی قبول ہے، سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سبحان اللہ، سرکار فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے تعلق سے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ۔ بات یہیں سے شروع کرتے ہیں، بچہ بات نہیں کر رہا، بات یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جتنے بھی مراتب ہیں وہ سارے کے سارے مراتب میرے آقا کے قدموں تک ہے، سبحان اللہ۔ جتنے بھی مراتب ہیں، جتنی بھی فضیلتیں ہیں، وہ سرکار کے قدم ناظرین کے صدقے ہیں، سبحان اللہ۔ ابو بکر اگر صدیق ہے تو سرکار کی وجہ سے، عمر اگر عدالت میں بے مثال ہے تو سرکار کے وسیلے سے، عثمان اگر سخاوت میں بے مثال ہے تو سرکار کی وجہ سے، علی اگر شجاعت میں بے مثال ہے تو سرکار کی وجہ سے، جتنے مراتب ہیں وہ سارے سرکار کے قدم ناظرین کے صدقے میں ہیں، سارے کے سارے مراتب سرکار کے قدم ناظرین تک ہیں۔ اور سرکار فاطمہ کے تعلق سے کہتے ہیں فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سارے مراتب سرکار کے قدم ناظرین کے صدقے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وہ خلق کے آقا ہے، سبحان اللہ۔ سارے مراتب جن کے جتنے بھی درجات بلند ہیں، جتنے مراتب ہیں، آقا سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا، آقا سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، جو خلق کا آقا ہو، آقا سے بڑھ کر کسی کے مراتب نہیں، سارے مراتب آقا کے صدقے میں، سارے کے سارے مراتب آقا کے قدم ناظرین کے صدقے۔ لیکن سرکار فاطمہ کے تعلق سے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے قدم ناظرین کی طرح، میرے ہاتھ کی طرح، کہا تو یہ کہا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ۔ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا صرف محبت میں نہیں کہہ دیا کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ تعالی نے فاطمہ کو ویسا بنایا تھا، سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا بولنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر ادا سرکار کے مشابہ، سبحان اللہ۔ ہم حضرت فاطمہ کے چلنے کو دیکھتے تو سرکار کی گفتار کو یاد کرتے، سرکار کے رفتار کو یاد کرتے، حضرت فاطمہ کے بولنے کو دیکھتے سنتے تو ہم سرکار کے گفتار کو یاد کرتے۔ اللہ اکبر، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ایسا لگتا تھا کہ سیرت مصطفیٰ میں حضرت فاطمہ ڈھلی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ ہر ادا سرکار کی ادا کی طرح، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے حضرت فاطمہ کو ویسا بنایا تھا۔ اچھا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک بار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سرکار کی بارگاہ میں آئی، اور آنے کے بعد سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ابا جان یہ بتائیے کہ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے؟ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ فاطمہ نے دوسرا سوال کیا، ابا جان عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گی؟ سرکار نے فرمایا وہ جو عمران کی بیٹی ہے نا، وہ جو عمران کی بیٹی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، وہ مریم جائے گی۔ وہ جو عمران کی بیٹی ہے، عیسیٰ کی والدہ ہے، حضرت مریم جائے گی۔
جب یہ سنا تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا گلاب سا چہرہ مرجھا گیا، گلاب سا چہرہ مرجھا گیا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی بیٹی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، وہ تو لاڈلی بیٹی تھی، سبحان اللہ۔ سرکار ہر بیٹی سے پیار فرماتے تھے، ایسا نہیں، ابھی آگے انشاءاللہ بتاؤں گا میں کہ سرکار نے بیٹی سے پیار کرنے کا سبب کیا دیا ہے، کیا طریقہ دیا ہے، سبحان اللہ۔ ہر بیٹی سے پیار فرمایا کرتے تھے، لیکن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اب کہا کہ وہ عیسیٰ کی والدہ مریم جائیں گی جنت میں، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ کا گلاب سا چہرہ ذرا مرجھا گیا، گلاب سا چہرہ ذرا مرجھا گیا۔ سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے، بیٹی فاطمہ بات کیا ہے، تمہارا چہرہ مرجھا گیا، وجہ کیا ہے؟ فاطمہ کہتی ہے، عرض کرتی ہے ابا جان جب میں نے آپ سے سوال کیا کہ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا تو آپ نے اپنا نام لیا، اس کے بعد میں دوسرا سوال کیا کہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گی، میں دل میں خیال کرنے لگی کہ شاید آپ میرا نام لیں گے، لیکن جب آپ نے میرا نام نہیں لیا تو چہرہ ذرا مرجھا گیا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ رنجیدہ کیوں ہوتی ہے؟ بے شک عیسیٰ کی والدہ عمران کی بیٹی عیسیٰ کی والدہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی، لیکن اس شان سے جائے گی جس سواری پر تو سوار ہوگی اس سواری کی نگہت عمران کی بیٹی حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم کے ہاتھ میں ہوگی، وہ آگے آگے خادمہ بن کر جائے گی اور تو سواری پر بیٹھے بیٹھے مفتوح بن کر جائے گی، وہ آگے آگے خادمہ بن کر جائے گی اور تو سواری پر بیٹھے بیٹھے مخدومہ بن کر جائے گی۔ اسی لیے حضرت فاطمہ کو مخدومہ کائنات کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، مخدومہ کائنات کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا یہاں پر ٹھہر کر، یہاں پر رک کر ایک دو بات اور کر لیتے ہیں، شاید کہ جو بات میرے سمجھ میں آئی ہے آپ کے بھی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا اے فاطمہ جس سواری پر تو سوار ہوگی، سبحان اللہ، جس سواری پر تو سوار ہوگی اس سواری کی لگام، اس سواری کی نکیل حضرت مریم کے ہاتھ میں ہوگی، وہ آگے آگے خادمہ بن کر جائے گی، پیچھے پیچھے مخدومہ بن کر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ٹھہر کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے کسی کے شاگرد کو دیکھ کر کے استاد کا پتہ چلتا ہے، شاگرد کو دیکھ کر کے استاد کا پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی بڑا پیر ہو اور وہ اس سے بڑے کسی پیر کے جوتیوں کو سیدھی کرے تو ہم کہیں گے یار یہ جو پیر صاحب ہیں اتنے بڑے ہیں، یہ کسی کی جوتیوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، سیدھی کر رہے ہیں، یعنی جس کی جوتی سیدھی کر رہے ہیں وہ کس مقام کا ہوگا، سبحان اللہ۔ جب یہ اتنے بڑے ہیں، ان کا یہ عالم ہے، یہ اتنے بڑے ہیں، یہ جوتیاں کسی کی سیدھی کر رہے ہیں تو ان کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ یعنی شاگرد کو دیکھ کر کے استاد کا پتہ چلتا ہے۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، جس مریم کو سرکار نے خادم کہا ہے وہ مریم کون ہے، سبحان اللہ، وہ مریم کون ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہے، وہ بطول ہے، سبحان اللہ۔ مریم وہ ہے کہ جو ٹھوکر مار دے تو زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے۔ مریم وہ ہے کہ جن کے جنت سے پھل فروٹ آئے، کھانے کے سامان آئے۔ مریم وہ ہے کہ جن کے طاق کے پاس قریب کھڑے ہو کر کے زکریا اولاد صالح کی دعا کرے تو اللہ دعا قبول فرما کر کے اولاد صالح عطا فرما دے۔ مریم وہ ہے جو سوکھی ٹہنی کو پکڑے اور پکڑ کر ہلا دے تو اس سوکھی ٹہنی سے تازے کھجور گرنے لگے۔ مریم وہ ہے، سبحان اللہ، مریم وہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ مریم کا مقام ہے۔ اب مجھے بتاؤ جس مریم کا اتنا مقام ہے وہ خادمہ ہے، جب خادمہ کا یہ مقام ہے تو پھر مخدومہ کا مقام کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ مریم کون ہے، سبحان اللہ؟ مریم وہ ہیں جن کا ذکر مفصل طریقے سے 3 سورتوں میں آیا ہے، اللہ اکبر۔ ایک سورہ آل عمران ہے، ایک سورہ مائدہ ہے اور ایک سورہ مریم، پوری سورت ہی ان کے لیے نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ پوری 3 سورتوں میں مکمل طریقے سے تفصیل کے ساتھ جن کا بیان ہے وہ مریم ہے۔ مریم کسے کہتے ہیں؟ جن کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کو یاد کرو کتاب میں۔ جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا مریم کو یاد کرو کتاب میں۔ مریم اتنی اعلیٰ شخصیت،
اتنی اعلیٰ شخصیت کا نام جس کا ذکر قرآن میں ہو، جس کا ذکر کرنے کا حکم رب دے رہا ہو۔ مریم وہ ہے ٹہنی کو ہلا دے سوکھی کو تو کھجور گرنے لگے۔ مریم وہ ہے جن کے جن کے پاس جا کر کے حضرت زکریا دعا کرے، جن کے گھر کے پاس جا کر کے، حجرے کے پاس جا کر کے حضرت زکریا دعا کرے اللہ نیک و صالح بیٹا پیدا فرما دے، وہ مریم کی ذات ہے سبحان اللہ۔ جب مریم کا یہ مقام ہے، وہ خادمہ ہے، تو پھر اس مخدوم کائنات کا مقام کیا ہوگا سبحان اللہ، اس مخدوم کائنات کا مقام کیا ہوگا سبحان اللہ۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا ہے فاطمہ زہرا کے تعلق سے کہ فاطمہ وہ ہے کہ جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جو فاطمہ سے محبت کرے اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ وہ فاطمہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور کتنی محبت سبحان اللہ۔ حضرت ابو لبابہ صحابی، کوئی غلطی ہو گئی، آئے مسجد نبوی شریف میں اور اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا، کھمبے سے باندھ دیا جی بالکل ستون لبابہ، حضرت ابو لبابہ اپنے آپ کو ستون سے کھمبے سے باندھ دیا اور کہا سرکار کھولیں گے تو میں کھلوں گا، سرکار نہ کھولے تو نہیں کھلوں گا، جب تک سرکار اپنے ہاتھ سے نہ کھولے میں بندہ رہوں گا۔ غلطی ہو، وہ لوگ صحابہ تھے سبحان اللہ، ذرا سی غلطی ہو جائے تو کسی اور جگہ نہیں جاتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے سبحان اللہ، کیونکہ انہیں پتا تھا اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، استغفار کر دیں، وہ بھی استغفار کرے تو بے شک اللہ کو رحم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا پائے گے۔ اب باندھ دیا ستون سے، کہا سرکار کھولیں گے تو کھلوں گا، سرکار نہیں کھولیں گے تو نہیں کھولیں گے، جب تک سرکار نہیں کھولتے یہی رہنا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ ابو لبابہ چھوڑو جان تو سرکار معاف کر دیں گے، کھول دو، نہیں۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، سمجھاتے ہیں جب چھوڑو جانا چھوڑو بھائی، اب وہ صحابہ آپس میں دوست تھے، کہا کھول دو چھوڑ دو، نہیں سرکار کھولے گے۔ معلوم تھا کہ اگر اس جگہ سے اذن مل گیا، اجازت مل گئی تو سمجھو کہ بیڑا پار ہے۔ اب وہ کھولنے کو تیار نہیں۔ یہ بات چلتے چلتے حضرت فاطمہ کو پہنچی۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابو لبابہ سے کہہ دو کہ وہ کھول دے اپنے آپ، میں اپنے ابا سے بات کروں گی، ان سے کہہ دو کہ اپنے آپ کو کھول لیں۔ اب جب جواب ان کے پاس آیا تو ابو لبابہ نے کہا کہ بے شک حضرت فاطمہ کی بات میرے سر اور آنکھوں پر ہے، ان کا ادب، بے شک ان کے باتوں کا میں ادب کرتا ہوں، سارا کچھ ہے، لیکن میری تمنا، میری آرزو، حسرت یہ ہے کہ سرکار کھولے تو کھلوں اور سرکار نہ کھولے تو نہ کھلوں، جب تک سرکار نہ کھولے کھلوں گا نہیں۔ اب جب انہوں نے کہا کہ فاطمہ کا ادب میرے پاس، میرے دل میں بہت ہے، لیکن جب تک سرکار نہیں کہے میں نہیں کھلوں گا، یہ بات سرکار کو پہنچی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات سرکار کو پہنچی، سرکار آئے اور کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں میری بیٹی فاطمہ کے تعلق سے میں نے کیا کہا؟ یہی تو کہا کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب تمہیں فاطمہ نے کہہ دیا کہ کھول لو تو کھول لو، اس لیے کہ فاطمہ جو بولتا ہے زبان فاطمہ کی ہوتی، بولی میری ہوتی ہے، یعنی فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں، فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں۔ یہ حضرت فاطمہ کی شان ہے سبحان اللہ، یہ فاطمہ کا مقام ہے سبحان اللہ۔ آج لوگ حضرت فاطمہ زہرا کے مقام سے واقفیت نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں ہر صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے تو کیا کہے؟ کوئی بھی سوال، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہے نا؟ ہر صحابی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، سب کے سب آئے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ۔ ہر ایک کہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، لیکن فاطمہ وہ ذات ہے سبحان اللہ، فاطمہ کی ذات وہ ذات ہے سبحان اللہ
قربان، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ سرکار فاطمہ سے کہیں اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ سبحان اللہ۔ اور ایک چیز، کوئی انسان آ کے کہے مولوی صاحب جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا بھائی آپ کون ہیں؟ کہا میں وہ ہوں جن کو دیکھ کر کے بڑے بڑے شیخ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، اگر کسی کو دیکھ کر کوئی بڑا آدمی کھڑا ہو جائے تو بات سمجھ آتی کہ یار آدمی پاورفل ہے۔ کسی کو دیکھ کر کوئی نیتا کھڑا ہو جائے، کوئی منسٹر کھڑا ہو جائے، کسی کو دیکھ کر کوئی بڑا عالم کھڑا ہو جائے تو ہم کہیں گے بھائی بات کچھ نہ کچھ اس کے اندر تو ہے۔ کسی کو دیکھ کر کوئی کھڑا ہو جائے تو کہیں بھائی ہاں ان کے اندر کچھ بات کا شان ہے، ان کی یہ دنیا دار کا معاملہ ہے۔ لیکن فاطمہ وہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب فاطمہ آئے تو فاطمہ کے استقبال پہ سرکار کھڑے ہو جائے، سبحان اللہ۔ فاطمہ کے استقبال کے لیے سرکار کھڑے ہو جائیں، سبحان اللہ۔ اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، پیشانی کو ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے، اور جہاں سرکار بیٹھتے ہیں اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ کو بٹھاتے تھے، سبحان اللہ۔ کیا مقام ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، سبحان اللہ۔ لیکن آپ لوگ واقفیت نہیں رکھتے فاطمہ کی ذات سے۔ ارے فاطمہ تو وہ ہے، سبحان اللہ، دیکھیں ایک ایک باتیں پھر یاد آتی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ فاطمہ تو وہ ہے، سبحان اللہ، کہ جن سے سرکار کو اتنا پیار، اتنا پیار، اتنا پیار، سبحان اللہ، کہ ایک بار سرکار حضرت فاطمہ کے گھر میں آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ روٹی بنا رہی ہے، چولہے پہ روٹی سیک رہی، روٹی بنا رہی ہے، اور پورا جسم پسینے سے شرابور ہے۔ سرکار نے کہا بیٹی فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ لا آٹا میری طرف بڑھا دے، چند روٹیاں تمہارے میں پکا دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو جو آج باپ کو بیٹی سے پیار ہے نا، یہ وہاں سے ہے، سبحان اللہ۔ بیٹی سے اتنی جو محبت ہے نا، اتنا جو پیار ہے نا، وہ وہاں سے ہے، سبحان اللہ۔ سرکار نے اپنی بیٹی سے محبت کر کے بتایا یہ بیٹی ہے، بیٹی، اسے پیار کیا کرو۔ تو ان سے پیار کرو گے اور ان کی شادی اچھے طریقے سے کرا دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ وہ بیٹی ہے، سبحان اللہ۔ سرکار نے کہا بیٹی فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ کہا ابا جان روٹیاں پکا رہی ہوں، پورا جسم پسینے سے شرابور ہے۔ سرکار نے کہا بیٹی فاطمہ لا آٹا ادھر بڑھا دے، تیرے لیے دو چار روٹیاں میں بنا دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ نے آٹا بڑھا دیا، سرکار روٹیاں سیکنے لگے، سبحان اللہ۔ سرکار نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، سلیقہ دیا، اس نے تو نہیں کہا نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ، بہترین اسوہ ہے۔ ایسے تھوڑی کہا، ہمارے لیے جو رول ماڈل، گولڈ ماڈل، جو کچھ بھی سرکار ہے ہمارے لیے، ایسے تھوڑی ہے۔ اپنی زندگی کو اس انداز میں، اس ڈھنگ میں، اس پیرائے پر رویا ہے کہ ہر امتی کو جس طریقے سے، جس جگہ کا، جس انداز کا، جس لہجے کا، جس طریقے سے رہنے والا ہو، ہر لہجے، ہر طریقے، ہر انداز سے سرکار کی زندگی کا محاسبہ کرے، انشاءاللہ اس کی زندگی خود بخود سدھر جائے گی۔ کہا بیٹی فاطمہ آٹا بڑھا دے، دو چار روٹیاں پکا دیتا ہوں۔ حضرت بی فاطمہ نے آٹا بڑھا دیا، سرکار روٹیاں سیکنے لگی۔ اب روٹیاں تندور میں گئی، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 50 منٹ، روٹیاں پکنے کا نام ہی نہیں۔ روٹی تندور میں گئی، جب تندور گرم ہو روٹیوں کو ڈالے تو پھٹاک سے نکل جائے، اور روٹیاں ڈال دی ہے، روٹی نکلنے کا نام ہے، روٹیاں اب جلنے کا نام نہیں، نکلنے کا نام نہیں، کرے تو کرے کیا؟ سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ لے اب تو ہی ڈال۔ کہا بیان کیا ہوا؟ کہا یہ ہے تم نے نہیں دیکھا حضرت انس کے دسترخوان پر میرا ہاتھ لگا تھا، اس دسترخوان کو جب بھی صاف کرنا ہوتا تو پانی سے نہیں دھوتے، آگ میں ڈال دیتے تھے، دسترخوان صاف ہو جاتا تھا۔ ارے جس کپڑے پر میرا ہاتھ لگے اس کپڑے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، تیرے اس آٹے پر میرا ہاتھ لگ گیا ہے، یہ دنیا کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ یہ دنیا کی آگ کیسے جلا سکتی
ہے۔ اللہ اکبر، یہ سرکار کی محبت اپنی بیٹی فاطمہ، سبحان اللہ، اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ سرکار کا پیار ہے، سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنی زندگی کو اس پیرائے میں، اس انداز میں، اس ڈھنگ اور اس طریقے سے گزارا ہے کہ اللہ اکبر، جن کے گھر پر سلامی دینے کے لیے جبرائیل جیسا فرشتہ آتا تھا۔ علامہ حسن رضا خان بریلوی نے کہا ہے نا، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ وہ فاطمہ زہرا ہے، سبحان اللہ، محنت کی ہے۔ ابھی اگر میں حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی کا شروعات سے پھر سے شروع کروں، پیدائش، شادی، یہ سارا کچھ بڑا لمبا جائے گا۔ میں نے پہلے کہا کہ کل ہی کہا تھا، ان بزرگ ہستیوں کا ذکر ہم تو صرف ان کے فضائل کے چند گوشے بیان کر رہے ہیں، چند گوشے بیان کر رہے ہیں۔ ان کی زندگیوں کو سمجھنے کے لیے بھائی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ معائنہ کرنے کے لیے زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ زہرا کس ذات کا نام ہے، سبحان اللہ۔ جب آپ کا نکاح ہوا تو نکاح اس شان سے ہوا، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح آسمان پر پہلے فرما دیا، سبحان اللہ۔ فاطمہ کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دونوں نے پیغام بھیجا تھا سرکار کی بارگاہ میں فاطمہ سے نکاح کرنے کے لیے۔ سرکار نے منظور نہیں فرمایا، سرکار نے کہا کہ میں وحی الہی کا انتظار کرتا ہوں۔ ارے جن کے نکاح کے لیے بھی وحی الہی اترے، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ انتظار کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو، پھر دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق نے کہا کہ بھائی ایک کام کرتے ہیں، چلو حضرت علی سے کہتے ہیں کہ علی اب آپ نکاح کا پیغام بھیجو، اب آپ نکاح کا پیغام بھیجو۔ حضرت علی اس وقت ایک باغ میں اونٹ کو پانی پلا رہے تھے، دونوں قریب کہا کہ علی آپ جاؤ سرکار کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ کے نکاح کا پیغام بھیجو۔ حضرت علی نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ کچھ سامان ہے، میں مہر کیسے ادا کروں، میں کیسے کیا کر سکتا، نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیسے ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جاؤ تو صحیح، آپ جا کے نکاح کا پیغام بھیجو تو صحیح، وہ تو صحیح، جا کر کے دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خرامہ چل رہے ہیں سرکار کے در کی طرف۔ سرکار اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، سرکار کی بیوی حضرت ام سلمہ ان کے مکان پر موجود تھے، سبحان اللہ۔ اب حضرت علی ادھر سے جا رہے ہیں، اب ایک شرمندگی محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، میں جا کے کہوں تو کہوں کیا، کروں تو کروں کیا، مگر پھر بھی کہ چلو دیکھتے ہیں سرکار کا کرم، سبحان اللہ۔ سرکار کا در وہ در ہے کہ جہاں پر جو بھی جس حال میں آتا ہے واپس نہیں جاتا، چلو چلتے ہیں۔ اب ڈرے سہمے جو ہے شرمندگی بتانا کو اپنے نظروں میں سجائے، اب چل رہے ہیں، دروازے کے قریب پہنچے، دروازے کو دستک دی، دروازے کو دستک دی۔ ام سلمہ کہتی ہے کون؟ سرکار نے کہا ام سلمہ جاؤ دروازہ کھول دو، جاؤ دروازہ کھول دو، اور جو آنے والا آ رہا ہے اسے پیغام سنا دو، سبحان اللہ۔ دروازہ کھول دو، جو آنے والا آ رہا ہے اسے پیغام سنا دو۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے سرکار کیا پیغام؟ کہا وہ جو آنے والا آ رہا ہے، جس مقصد کے لیے آ رہا ہے، اس مقصد کا ذکر اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے مجھے ابھی ابھی فرما دیا۔ جبرائیل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح آسمان میں فرما دیا ہے، اور اب آپ بھی زمین پر علی اور فاطمہ کا نکاح فرما دیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب میں نے سرکار سے کلمات سنے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مارے خوشی کے میں اس قدر بے تحاشا جلدی دروازے کے قریب گئی کہ میں گرنے والی تھی۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے حضرت علی موجود تھے، سبحان اللہ۔ حضرت علی کا نکاح ہوا، آپ جانتے ہیں 400 مسقال چاندی، تقریباً 1.5 کلو کے قریب چاندی، 400 مسقال تقریباً
1.5 کلو کے قریب چاول، یہ تو ظاہری ہے۔ مگر حضرت فاطمہ نے سرکار سے کہا ابا جان میرا مہر کا تمہارا مہر یہ ہے، ابا جان میں چاہتی ہوں یہ تو مہر آپ نے مقرر کیا، میرا مہر میں مقرر کروں۔ کہا بیٹی بتاؤ تمہارا مہر تم کیا چاہتی ہو؟ کہا ابا جان میں چاہتی ہوں کہ میرا مہر آپ کی امت کی بخشش ہو، میرا مہر آپ کی امت کی بخشش ہو۔ کتنا پیار ہے ہم سے، سبحان اللہ۔ سرکار پیار کرتے، سرکار کے گھرانے والے پیار کرتے، سرکار کی بیٹی پیار کرتے، سرکار کے نواز سے پیار کرتے، ہمارے لیے تو قربانی پیش کی۔ آج ان کی بارگاہ میں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں ویست ہیں، مشغول ہیں۔ کعبہ دار میں چاہتی ہوں کہ میرا مہر آپ کی امت کی بخشش ہو۔ ادھر زبان سے یہ کلمات نکلے، ادھر سے جبرائیل امین حاضر ہو گئے، سبحان اللہ۔ ایک ریشمی کپڑے پر سونے کے قلم سے لکھ دیا گیا، سبحان اللہ، کہ حضرت فاطمہ کی مہر اس امت کی بخشش ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لکھا حضرت فاطمہ نے اس کو کے پاس رکھا اور وصیت کر دی جب میں انتقال کر جاؤں، وصال کر جاؤں تو یہ چٹھی میری قبر میں رکھ دینا، سبحان اللہ۔ وہ فاطمہ ہے، سبحان اللہ۔ بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوا کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ بڑوں کا مزاج بھی اونچا ہوا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ فاطمہ ہے، سبحان اللہ، ہم سے اتنا پیار کہ اپنا مہر بھی کر رہی ہے مقرر، تو اس امت گنہگار امت کی جو ہے بخشش مقرر کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ ایسے ہی فاطمہ کا نام فاطمہ نہیں رکھا گیا۔ جانتے ہیں سرکار کی بیٹی فاطمہ جب پیدا ہوئی تو پیدا ہونے سے پہلے سرکار فرماتے کہ میں جنت میں گیا تو جنت میں پھول دیکھا، اس پھول کی خوشبو اتنی تھی کہ پوری جنت اس پھول کی خوشبو سے معطر ہو چکی تھی۔ میں نے اس پھول کو دیکھا، مجھے بہت اچھا محسوس ہوا، اس پھول کو میں نے کھا لیا، اور کھانے کے بعد دل نے ارادہ کیا کہ حضرت خدیجہ سے وظیفہ زوجت ادا کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے پاس آئے، غسل ہوا، اور اسی رات حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ کے پیٹ میں آئی، سبحان اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت فاطمہ کا نام سرکار نے فاطمہ رکھا، سبحان اللہ۔ اور فاطمہ میں نے پہلے کہا صابرہ، شاکرہ، عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ، نجرہ، منیرہ، جتنے بھی القابات کہہ دے کم ہے حضرت فاطمہ کے لیے، اللہ۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ فاطمہ سبحان اللہ جو صابرہ تھی، شاکرہ تھی، سرکار کے اسوہ حسنہ پر چلنے والی تھی، اپنی زندگی کو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے موافق، سرکار سیرت کے موافق اپنی زندگی کو ڈھال رکھا تھا، اس عظیم ہستی کا نام فاطمہ ہے، سبحان اللہ۔ کیا تکلیفیں، کیا مصیبتیں، کیا مشقتیں اٹھائی اللہ اکبر سرکار کی بیٹی فاطمہ، لیکن زبان پر کبھی اف تک نہ آنے دیا، زبان پر کبھی اف تک نہ آنے دیا۔ آج ہمارے گھروں میں ہماری ماں بہنوں کے کپڑے، دوپٹے 10-10 کپڑے، 20-20 40-40، ہر فنکشن کے الگ الگ کپڑے، لیکن سرکار کی بیٹی فاطمہ وہ سرکار سبحان اللہ کہ جن کے اختیار میں سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں، ان کی بیٹی فاطمہ کا عالم یہ ہے کہ ایک مہینے تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اللہ، ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ دوپٹے کا عالم کہ دوپٹے میں 17 پیمن لگے ہوئے، وہ فاطمہ ہے، سبحان اللہ۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہ آئے، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کی طبیعت علیل ہے۔ سرکار اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھنے کے لیے گئے، ساتھ میں ایک صحابی بھی تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں تمہارا باپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ کہتے ابا جان آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہیں؟ کہا ہاں میرے ساتھ ایک صحابی ہے۔ سرکار حضرت فاطمہ کہتے ابا جان آپ اکیلے اندر تشریف لائیے، آپ اکیلے اندر تشریف لائیے، صحابی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک روایت میں اور ایک روایت میں یہ فرمایا گیا کہ ابا جان میں کیا کروں، میرے پاس صرف ایک چادر ہے،
اور وہ چادر اتنی چھوٹی ہے اگر سر کو ڈھانپتی ہوں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں کو ڈھانپتی ہوں تو سر کھل جاتے ہیں. میں کسی غیر محرم کو اپنا پاؤں کیسے دکھاؤں یا سر کیسے کھلا رکھوں؟ اس لیے اندر آنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، صرف آپ کو اجازت ہے. اللہ اکبر. جب سرکار اندر تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ سرکار کی بیٹی فاطمہ لیٹی ہے، ایک چادر ہے، سر کو ڈھانپتی ہے تو پاؤں کھل جاتا ہے، پاؤں کو ڈھانپتی ہے تو سر کھل جاتا ہے. حضرت فاطمہ نے اپنے باپ کو دیکھا، بہت دن سے جو صبر کیے ہوئے تھے وہ پیمانہ چھلک پڑتا ہے اور روتی ہیں اور کہتی ہیں ابا جان آج 3 دن ہو گئے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا ہے. ابا جان انصار کی عورتیں، انصار کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو تو دوا اور فروٹ، کھانے پینے کے سارے سامان ان کے سراہنے موجود ہوتے ہیں. آپ کی بیٹی فاطمہ بیمار ہے لیکن آپ 3 دن ہو گئے ہیں گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. سرکار کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. اللہ اکبر. وہ بیٹی فاطمہ، وہ لاڈلی بیٹی، وہ پیاری بیٹی فاطمہ کہ جو اگر پسینے سے شرابور ہو جائے تو انہیں روٹی بنانا یہ بھی سرکار کو گوارا نہ ہو. آج وہ بیٹی فاطمہ 3 دن سے بھوکی ہے. سرکار کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. سرکار فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ اگر میں چاہوں تو جنت کے سارے خار یہی نظر آئیں گے، لیکن میری بیٹی فاطمہ اتنا تو بتاؤ بیٹی فاطمہ، یہ جو ان کے گھروں میں ساز و سامان مہیا ہے، یہ جو سارا کھانے کا انتظام ہے وہ دنیا دار کے لیے ہے، وہ دنیا کی نعمتیں ہیں اور ہمارا خاندان، ہمارا گھرانہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمتوں سے آراستہ فرما دے گا. سبحان اللہ. وہ فاطمہ سبحان اللہ صبر کا یہ عالم ہے. اللہ اکبر. اور عبادت کا اللہ اکبر. آپ نے تو سنا ہی ہے سارا کام کرنے کے بعد جب رات کو بستر پر سب لوگ سو جاتے، آج ہم تھوڑا سا دن میں کام زیادہ کر لیں تو بدن میں ایٹھن ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد ہی سو جاتے ہیں، بھائی آج بہت زیادہ کام کر لیا بہت تکلیف ہے. مگر وہ سرکار کی بیٹی فاطمہ اللہ اکبر کنویں سے پانی بھی بھرنا ہے، چکی جو ہے چکی چلانی ہے، آٹا جو ہے گیہوں کو پیسنے کے لیے چکی بھی چلانی ہے، پانی بھی بھرنا ہے. مشکیزے کی وجہ سے جو ہے پانی اٹھا کر سینے پہ رسی کے نشانات پڑ گئے تھے. اللہ پر اتنا سارا کام کرنے کے باوجود جب ساری دنیا سو جائے تو رسول کی بیٹی فاطمہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ پر اور کھڑی ہونے کا ایک سجدہ کرتی ہے. علماء فرماتے ہیں ایک سجدہ اتنا لمبا کرتی ہے کہ ایک سجدے کی جو ہے وجہ سے رات گزر جاتی ہے. سرکار کی بیٹی فاطمہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے پروردگار عالم یہ تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ ایک سجدہ بھی نہیں کر پاتی. اے پروردگار عالم ایک رات ایسی بنا جس رات میں تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کر تیری بندگی کر سکے. یہ وہ لوگ ہیں اللہ اکبر جو ہمیشہ یاد الہی میں مستغرق رہنے والے ہیں، اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں محضر آنے والے لوگ ہیں. لیکن جو ہے حقیقت کہا ہے کسی نے کہ جب کوئی انسان، جب کوئی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں اسے بلندی کا مقام عطا فرما دیتا ہے، عظمت کا مقام عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی تو ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ حَسْبُهُ، جو اللہ پر یقین کرتا ہے، توکل اختیار کر لیتا ہے، اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. یہ رسول کی بیٹی فاطمہ کا عالم ہے. سبحان اللہ. کیا کیا ان کی زندگی کے گوشے بیان کروں. صبر بھی اللہ اکبر، صبر کی انتہا، شکر بھی اللہ اکبر، عبادت بھی، تقوی طہارت بھی، اور کردار مصطفیٰ کے آئینے میں سبحان اللہ. اور رسول کی بیٹی فاطمہ ان کا آج ہم اور آپ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. بے شک ہمارا اور آپ کا یہاں پر آنا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. جب میرے آقا نے فرما دیا کہ فاطمہ جہنم سے آزاد ہے اور فاطمہ سے پیار کرنے والے بھی جہنم سے آزاد ہیں، ہم فاطمہ سے محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، انشاءاللہ اہل بیت کی محبت ہی کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرمائے. دیکھیے بات کر رہا تھا، ایک بات اور یاد آ گئی.
بات کرتے کرتے باتیں میرے ذہن میں آ جاتی ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. جب میں تقریر لے کھڑا ہوتا مجھے معلوم نہیں ہوتا میں کیا کیا بولوں آج, کیا کیا بولوں, اور میرے ذہن سے ایسا لگتا ہے کہ ساری باتیں غائب ہو چکی ہیں, کیونکہ وہ اتنا سارا کچھ ذہن میں تو یہ بولوں کہ وہ بولوں, تو یہ بولوں وہ بولوں کے چکر میں سارا بھول جاتا ہوں. لیکن جب بیٹھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرماتا ہے سبحان اللہ کہ ایک سے ایک بات پر یاد آتی جاتی ہے. دل چاہتا ہے کہ یہ بھی بولے وہ بھی بولے. ہو سکتا ہے کہ یہ بات کسی کو پسند آئے اور وہ اس پہ عمل کر لے تو زندگی اچھی ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ بات کسی کو پسند آ جائے, وہ اس پہ عمل کر لے تو زندگی بہتر ہو جائے. حضرت فاطمہ کی محبت, سبحان اللہ, فاطمہ کی محبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت فاطمہ کے نکاح کے تعلق سے, جب نکاح ہوا جبریل امین آئے اور وہ جو میں نے کہا کہ ریشمی کپڑے پر سونے کے قلم سے لکھا گیا کہ امت کی بخشش حضرت فاطمہ کا مہر ہے, تو سرکار نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا, اے جبرائیل بتاؤ تو صحیح کہ اس نکاح میں اور کیا کیا ہوا. اس نکاح میں امت کی بخشش کا تو مسئلہ آیا, اور کیا کیا اللہ کی طرف سے انعامات نازل ہوئے. جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب حضرت فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ شجر طوبہ کو ہلایا جائے. جب فرشتوں نے شجر طوبہ کو ہلایا تو اس شجر سے پتے جھڑنے لگے, اس شجر سے پتے جھڑنے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک, اب تک ہم تک یا ہمارے جو پہلے والوں تک اور اس سے پہلے والوں تک نہیں, قیامت تک جتنے بھی حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والے ہیں ہر ایک کا نام ان درخت کے ایک ایک پتوں پر لکھا جائے. اللہ کیا انعامات کی بارش ہو رہی ہے, سبحان اللہ. سنیوں اپنے مقدر پر ناز کرو کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہو. یہ ہمارے لیے ہے, یہ صرف ہمارے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے تو نہیں ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ناز کرے ہم کی قسمت پر. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عمل 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 عمل, یہ بھی عمل ہے, سبحان اللہ. عمل جب کرنی ہے تو سب پہ عمل کرو نا, عمل ہی کرنی ہے تو سب پہ عمل کرو, یہ بھی عمل ہے. اور یہ کیسا عمل ہے کہ اس عمل کی ضمانت سرکار سے مل رہی ہے, سبحان اللہ. آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, قبول ہو رہی ہے نہیں کوئی پتہ نہیں ہے. بھائی آپ کو خبر ہے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں قبول ہو رہی ہے, مجھے خبر ہے کہ میری نماز قبول ہو گئی, یقین ہے اللہ کی ذات پر, بھروسہ ہے کہ بے شک وہ قبول کرنے والا ہے, لیکن قبول ہوئی ہے یا نہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن یہ جو بتا رہا ہوں یہ ضمانت ہے, سبحان اللہ, یہ ضمانت ہے. سرکار نے فرمایا جبریل بتاؤ کیا کیا ہوا, تو یا رسول اللہ شجر طوبہ کو ہلانے کا حکم ہوا. جب شجر طوبہ ہلا اس درخت سے جتنے پتے گرے, قیامت تک جتنے بھی اہل بیت کے حضرت فاطمہ کے محبت کرنے والے محب لوگ ہیں, ہر ایک کا نام ایک ایک پتے پر لکھ دیا گیا, سبحان اللہ. اور ایک ایک پتے پر ایک ایک کا نام لکھ کر کے ایک ایک فرشتے کو دے دیا گیا, سبحان اللہ. آپ خوش ہو جائیں کہ آپ کا نام بھی ایک پتے پر لکھا ہوگا, سبحان اللہ. ابھی ہمیں تو اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں, ہمیں تو رب کی ذات پر بھروسہ ہے, ہمیں تو محبوب خدا پر بھروسہ ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسہ ہے. اس لیے کہ ہم نے جو عمل کیا اخلاص تھا کہ نہیں, خوشی و خضوع تھا کہ نہیں, کیا تھا کیا پتا. اگر اس نے رب نے کہا کہ نکل ایک بھی قبول نہیں ہے تو کیا کریں گے. اس لیے ہمیں اپنے عمل پر اپنے اعمال پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے, ہمیں رب کی ذات پر بھروسہ ہے. اے پروردگار ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ قبول ہو, لیکن ہمیں تیری ذات پر بھروسہ ہے, تو قبول کرنے والا ہے. ہمارے اعمال کو نہ دے, تجھے واسطہ تیری شان رحیمی کا, تجھے واسطہ تیری شان کریمی کا. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اور وہ چاہے گا ایک عمل آپ یہاں بیٹھے ہیں اسی کو قبول فرما دے گا, گناہوں کو معاف فرما دے گا. کوئی کچھ کر سکتا ہے کیا؟
یہ ٹنڈے پھنڈے جو کہتے ہیں ہم لوگ 24 کیا کیا کہتے ہیں، یہ کر سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتا ہے پروردگار تو نے کیا کیا؟ ہم 40 سال تک نمازیں پڑھے، وہ صرف ایک رات بیٹھا تھا، اس کو معاف کر دیا، ہم کو پکڑ لیا۔ ہاں یہ تو نے کیا کہہ سکتا ہے کوئی؟ اس کی مرضی ہے سبحان اللہ، وہ چاہے تو چھوڑ دے، چاہے تو پکڑ لے۔ تم ساری زندگی نمازیں پڑھو، اس کو اگر پسند نہیں، قبول نہیں، تو جاؤ جہنم۔ اور ساری زندگی انسان گناہ کرے، توبہ کی توفیق ہو جائے، کوئی عمل پسند آ جائے تو کہا کہ سارے معاف کر دیا، چلے جاؤ جنت میں۔ ہاں سب اس کے اختیار میں ہے نا، اس کے کنٹرول میں، اس کے پاور میں ہے۔ تو کہا کہ ایک ایک پتا ایک ایک فرشتے کو دے دیا جائے، دے دیا گیا۔ سرکار کا پھر کیا ہوا؟ حالانکہ سرکار کو سب پتا ہے، مگر یہ بات امت تک پہنچانی جو ہے سبحان اللہ، اگر سرکار اپنے اندر ہی رکھ دیتے امت کو معلوم کیسے ہوتا، ہمیں خوشخبری کہاں سے ملتی؟ تو کہا جبریل پھر بتاؤ کہ پھر کیا ہوا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن جو محب فاطمہ زہرا ہوں گے وہ جب میدان محشر میں آئیں گے، فرشتے ان سے ملیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیے آپ کا نام اس پتے پر لکھا ہے، آپ فاطمہ سے محبت کرتے تھے، اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے اور آپ کا ٹھکانہ جنت کا فرما دیا۔ یہ فاطمہ سے پیار کا نتیجہ ہے، فاطمہ سے محبت کا صلہ ہے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے دوست حضرت فاطمہ سے محبت کرتے رہیں، ان سے پیار کرتے رہیں، انشاءاللہ عزیز جب ہم ان سے محبت کریں گے، ان سے پیار کریں گے، ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ وقت کافی ہو چکا ہے، خدا قدر جبار کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ ان سب باتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو خدا قدر جبار اپنے حبیب اسے معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔